دوستو، کسی بھی دریا پر بیراج بنانے کا مقصد فصلوں کے لیے پانی کی تقسیم اور سیلاب کا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو دریائے چناب پاکستان کا دوسرا بڑا دریا ہے جسے چناب ریور کہا جاتا ہے۔ اس دریا کی کل لمبائی تقریباً 960 کلومیٹر ہے، جو کہ بھارت کی ریاست ہماچل پردیش سے شروع ہوتا ہے، اور یہ دریا ہماچل کشمیر سے گزرتا ہوا ہمیرپور کے مقام پر پاکستان میں داخل ہو جاتا ہے۔ دریائے چناب بلائی ہمالیہ میں ٹنڈو کے مقام پر دریائے چندرا اور دریائے باگھا کے ملنے سے وجود میں آتا ہے۔ تو پاکستان میں دریائے چناب پر بنائے گئے چند اہم مقامات میں سے تریمو بیراج آج بھی اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔ تو ہمارا آج کا ویلوگ اسی دریا پر بنائے جانے والے تریمو بیراج کے بارے میں ہے۔ دوستو، جس وقت اس بیراج کو بنایا گیا تو حکومت برطانیہ نے اس بیراج کے گیٹس کی ہائیڈرولک چابیاں دریا میں پھینک دیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ آخری کام ہے جو انہوں نے کر دیا ہے۔ اس بیراج کے 37 بڑے گیٹ ہیں اور اس دریا کے دوسری طرف 18 ہزاری شہر ہے، جسے 2017 سے پہلے تک اس دریا سے صرف اور صرف سیلاب ملتا تھا۔ اس بیراج کی ایک طرف خوبصورت پکنک پوائنٹ بنایا گیا ہے، جہاں پر آپ تازہ مچھلی کھا سکتے ہیں۔ تو دوستو، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ میرا نام ہے محمد حنان اور ہم آپ کو سفر کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جا رہے ہیں تریمو بیراج کی طرف، آپ کو بیراج دکھاتے ہیں۔ چلیں پھر یہاں سے ابھی چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یا اللہ پاک خیر خیریت سے ہمارا آج کا دن گزرے اور بہت اچھا گزرے۔ تو دوستو، آج ہم تریمو بیراج کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے ضلع لیا سے تقریباً 138 کلومیٹر اور جھنگ شہر سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر 18 ہزاری شہر کے قریب واقع ہے۔ تو آج ہم تریمو بیراج کو مکمل طور پر ایکسپلور کریں گے۔ اس وقت ہم فتح پور شہر سے نکل چکے ہیں، تو چلیں پھر چلتے ہیں ہماری آج کی ڈیسٹینیشن تریمو بیراج کی طرف۔ تو دوستو، ویلکم ٹو تریمو بیراج۔ تو ابھی ہم تریمو بیراج پر پہنچ چکے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ کو اس بیراج کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں، تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، پاکستان صوبہ پنجاب کے ضلع جھنگ میں دریائے چناب کے اوپر بنایا گیا یہ تریمو بیراج، جو کہ ہمارے ضلع لیا سے تقریباً 138 کلومیٹر اور جھنگ شہر سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر 18 ہزاری شہر کے قریب واقع ہے۔ دوستو، حکومت برطانیہ کے دور میں بننے والے اس بیراج کی تعمیر 1938 میں شروع ہوئی اور یہ 1939 میں مکمل ہوا۔ تریمو بیراج کے مقام پر دریائے جہلم اور دریائے چناب آپس میں ملتے ہیں۔
اور اس مقام سے آگے دریائے جہلم ختم اور صرف دریائے چناب بہتا ہے۔ اس بیراج کے کئی نام ہیں، کبھی اسے تریمو بیراج تو کبھی اسے تھریمو بیراج کہا جاتا ہے۔ ان دونوں ناموں کی وجہ تو صرف ایک ہی ہے کہ اس ہیڈ کے 3 منہ ہیں، ایک جہلم، دوسرا چناب اور پھر تیسرا پورا چناب ہے۔ ماضی میں بڑے دریاؤں پر پل نہ ہونے کی وجہ سے یہ بین الاقوامی گزرگاہ ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے نئے ہیڈ ورکس تعمیر ہو گئے تو نئے راستے دریافت ہوئے۔ 1939 میں تعمیر ہونے والے تریمو بیراج کو بنانے کا مقصد جھنگ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو سیلاب سے بچانا تھا، اور اس بیراج کو بنانے کی یوں تو کئی وجوہات ہیں، لیکن 2 ہی قابل ذکر ہیں، جن میں سندھ طاس معاہدے کے تحت نئی نہروں کا بننا اور اس علاقے کو جنوبی پنجاب سے خیبر پختونخوا اور پھر افغانستان سے جوڑنا تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب اس بیراج کو بنایا گیا تو حکومت برطانیہ نے اس بیراج کے گیٹس کی ہائیڈرولک چابیاں دریا میں پھینک دیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ آخری کام ہے جو انہوں نے کر دیا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، تاکہ اس طرح کا کوئی دوسرا بیراج بھی نہ بن سکے۔ اس بیراج کے 37 بڑے گیٹ ہیں اور ہر گیٹ کی لمبائی تقریباً 60 فٹ ہے، اور اس دریا کے دوسری طرف 18 ہزاری شہر ہے، جسے 2017 سے پہلے تک اس دریا سے صرف اور صرف سیلاب ملتا تھا۔ اس بیراج کی ایک طرف خوبصورت پکنک پوائنٹ بنایا گیا ہے، جہاں آپ تازہ مچھلی بھی کھا سکتے ہیں اور دریا کے اندر بذریعہ کشتی سیر بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس بیراج سے 3 بڑی نہریں نکالی گئی ہیں، جن میں رنگپور کینال، حویلی کینال اور تریمو سدھنائی لنک کینال شامل ہیں، جن میں 2 نہریں جنوبی پنجاب کو سیراب کرتی ہیں، جبکہ ایک رابطہ نہر ہے جو کہ پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ تو دوستو، حال ہی میں جب اس بیراج کی توسیع کی گئی تو ایک خوبصورت پارک اور ویو پوائنٹ کو اس کا حصہ بنایا گیا، جو کہ فیملیز اور بچوں کے لیے بہترین پکنک پوائنٹ میں سے ایک ہے۔ تو دوستو، یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نئے ویلاگ میں، تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔